صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضو جاری ہے، اور آج ہم ایک بہت اہم باب پڑھیں گے، اور یہ باب ہے باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ، کہ ایک شخص کا پیشاب سے اپنے آپ کو نہ بچانا، یہ بھی کبائر میں سے ہے۔ یعنی ایک شخص اگر پیشاب کرتا ہے اور اس کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اللہ یستتر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور مختلف حدیث میں مختلف الفاظ ہیں، کسی جگہ یستنزے کا الفاظ بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لا یستتر یعنی پردہ نہیں کرتا پیشاب کے وقت پردہ نہ کرنا ایک بات، اور پیشاب کے اور اپنے درمیان کوئی پردہ حائل نہ کرنا، یعنی کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ پیشاب کی چھینٹیں جسم پہ اور کپڑوں پہ نہ پڑیں۔ دونوں چیزیں اس سے مراد ہیں، لیکن خاص طور پہ جو مراد لی گئی ہے وہ دوسری ہی ہے کہ پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے نہ بچنا اور اس کی پرواہ نہ کرنا کہ اس کے قطرے جو ہیں بدن پہ، کپڑوں پہ یا زمین پہ اگر کر رہے ہیں سخت جگہ پہ اور وہاں سے پلٹ کے واپس کپڑوں پہ آ رہے ہیں، اس چیز کی فکر نہ کرنا۔ تو یہ بظاہر چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور اس کو کبائر میں سے گنا گیا ہے۔ خصوصاً یہ انسان کے پیشاب کے بارے میں ہے، اور اس پہ سب کا اتفاق ہے، لیکن جانور کے پیشاب کے بارے میں بھی کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ جانور کے پیشاب سے نہ بچنا بھی ویسے ہی نجاست ہے اور اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن اس پہ عذاب قبر ہوگا کہ نہیں، اس پہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی شامل ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے صرف انسان کا پیشاب مراد ہے۔ بہرحال تقویٰ کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ہم دونوں طرح کی جو چھینٹیں ہیں، چاہے وہ انسان کا پیشاب ہے یا جانور کا پیشاب ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ البتہ چرواہے یا ذمہ دار جن کا ہر وقت کا یہ کام ہے، اور ان پہ اگر کبھی کسی جانور کے پیشاب کی کوئی چھینٹ پڑ جاتی ہے تو اس کے بارے میں بعض علماء نرمی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ تخفیف ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر جو اس میں حدیث لائے ہیں امام بخاری، یہ حدیث نمبر 213 اور 215 دونوں اسی کے متعلق ہیں، اور درمیان میں جو حدیث نمبر 214 ہے وہ اس سے بچنے کے بارے میں، یعنی استنجا کے بارے میں اور جسم کو دھونے کے بارے میں۔ تو ہم 213 اور 215 پہلے پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد ہم درمیان والی حدیث جو ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 213 جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک مرتبہ بحائط من حیطان المدینہ، کہ مدینہ منورہ کے باغوں میں سے کسی باغ کی دیوار کے پاس سے گزرے۔ حائط جو ہے یہ باغ کی دیوار کو کہا جاتا ہے، اور یعنی ایسا باغ جس کے ارد گرد چار دیواری ہو۔ تو حیطان المدینہ، مدینہ کے کوئی باغ تھے، او مکہ، یا انہیں یہ شک ہے کہ شاید مکہ کے باغ تھے، یعنی ان سے یہ حدیث کسی نے بیان کی ہے، دوسرے صحابی نے، اور یعنی اس کا گمان ہی ہے کہ کسی دوسرے صحابی نے بیان کی ہے، اور چونکہ اس وقت وہ بچے تھے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مکہ تھا یا مدینہ تھا۔ بہرحال تو کسی باغ کے پاس سے گزرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، باغ کی دیوار کے پاس سے، فسمع انسانین، تو آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنی، یعذبان فی قبورہما، کہ دو آدمیوں کو اپنی قبور میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا، آپ گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو خاص طور پہ مشاہدات کراتا ہے، اور انبیاء کے پاس ظاہر علم دوسرے انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور انہیں غیب کے کئی علوم جو ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزرتے ہوئے علم ہو گیا، جبکہ آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، دوسرے صحابہ کو علم نہیں ہوا کہ ان لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ وما يعذبان فی کبیر، کہ یہ لوگ جو قبر میں عذاب دیے جا رہے ہیں کسی بہت بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں پا رہے۔ مطلب یہ نہیں کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جس سے بچنا مشکل ہو، یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے بچا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے بچنے کی کوشش نہیں کی، اور ان کو اس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ بلا، پھر آپ نے فرمایا ہاں، یہ گناہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں، یعنی ان سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ کان احدہما لا یستتر من بولہ،
کہ ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ اپنے پیشاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا یا اپنے آپ کو اپنے پیشاب سے نہیں بچاتا تھا. وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا جو تھا یہ چغلیاں کھاتا تھا. نمیمہ جو ہے یہ چغلی ہے. غیبت اور چغلی کا فرق ہم سمجھتے ہیں کہ غیبت تو ہے کہ بس ایک بات دوسرے شخص کو پہنچا دی جائے یا ایک شخص کا ذکر برے طریقے سے کیا جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک شخص کا ذکر کسی تیسرے شخص سے کریں جا کے، یہ بھی غیبت ہوگی. لیکن نمیمہ یہ ہے کہ خاص طور پہ اس دوسرے شخص کو جا کے بتایا جائے کہ جی فلاں آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، یا اس میں جو نیت تھی شخص کی وہ لڑانے کی تھی اور فساد پیدا کرنا مقصود تھا، تو اس کو نمیمہ کہتے ہیں. اس میں بات بڑھا چڑھا کے بھی بیان کی جاتی ہے، مسالے لگا کے بھی. تو یہ نمیمہ ہے کہ ایک شخص کی بات دوسری شخص کو اس انداز میں پہنچانا، بڑھا چڑھا کے پہنچانا، یا نیت اس کی یہ ہو یا بات کرنے کا انداز اس طرح کا ہو کہ اس سے فساد پھیلے اور لڑائی جھگڑا دو لوگوں کے درمیان ہو. تو ان دو اشخاص کو جو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے تک بات پہنچانا غیبت کی وجہ سے. یعنی مومن تو نہ خود گندگیوں سے آلودہ ہوتا ہے اور نہ دوسرے لوگوں کو ایسی چیزوں سے آلودہ کرتا ہے. یعنی زبان اور کردار کی گندگی بھی اس کے اندر آ گئی کہ جس سے دوسرے شخص کو تکلیف پہنچے اور جس سے دو لوگوں کے درمیان فساد ہو اور گھروں کے جو تعلقات ہیں یا آپس کے تعلقات ہیں وہ گندے ہوں. یعنی دونوں چیزوں سے بچنا مومن کے لیے ضروری ہے. یعنی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ قبریں جو تھیں یہ مومنین کی تھیں، مسلمانوں کی تھیں. اگر کفار کی ہوتی تو پھر تو کہا جاتا کہ ان کو کفر کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. لیکن جو دو چیزیں ذکر کی ان میں کفر کا ذکر نہیں کیا، تو گویا اس سے علماء نے یہی مراد لی ہے کہ قبریں جو ہیں یہ مسلمانوں کی تھیں اور ان کے دو گناہ خاص طور پہ ذکر کیے جن سے عذاب ہو رہا تھا، اور باقی لوگوں کو ظاہر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو بچنے کی تلقین کی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ ایسے گناہوں میں مبتلا نہ ہوں. ثم دعا بجریدۃ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ منگائی. جریدہ جو ہے یہ کھجور کی شاخ کو کہتے ہیں. فَكَسْرَهَا كِسْرَتَيْن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاخ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِّنْهُمَا كِسْرَةً، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی قبر پر شاخ کا ایک ٹکڑا گاڑ دیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی آپ نے یہ ٹکڑے کیوں گاڑے قبروں پہ؟ آپ نے فرمایا لَعَلَّهُ أَن يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا، کہیں پہ تَيْبَسَا آیا ہے اور کہیں پہ يَيْبَسَا کا لفظ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے. لَعَلَّهُ یعنی آپ نے لازم نہیں کیا کہ بس ایسا ہوگا، بلکہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے جب تک یہ دو ٹکڑے خشک نہ ہو جائیں. مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ ان کے عذاب کو رفع فرما، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ تخفیف عذاب کا وعدہ کیا ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہو جائیں گی اس وقت تک ان کے قبر کے عذاب میں تخفیف رہے گی. تو اس میں بھی بہت بحثیں ہیں علماء کی کہ بھئی یہ شاخیں کیوں لگائیں. تو ایک یہ جواب آتا ہے کہ بھئی جو زندہ شاخیں ہیں، ہری شاخیں ہیں، تر و تازہ ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتی ہیں، تو جب تک وہ ثنا کرتی رہیں گی اس میں تخفیف رہے گی. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی. اور دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر پہ دعا کر رہے ہیں یا کسی کی قبر پہ اپنا دست مبارک رکھ رہے ہیں، دست مبارک سے کوئی شاخ گاڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی بھی برکت ہوگی. اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ کی ثنا کرتے ہیں زندہ چیزیں اور تمام درخت، اور بلکہ اللہ کی ثنا تو ہر چیز ہی کرتی ہے، تو اس کی وجہ بھی تخفیف ہو سکتی ہے. تو بس اصل چیز جس پہ ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے ان اعمال سے بچا جائے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ان کی وجہ سے عذاب قبر جن سے ہوتا ہے ان سے بچا جائے. اسی ضمن میں جو دوسری حدیث ہے یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں بقبرین، دو قبروں سے. فقال انہما یعظمان
ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو بہت بڑی بڑی باتوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اما احدہما فکان لا یستتر من بول، تو ان میں سے ایک جو تھا وہاں پہ بول ہی تھا، اور یہاں پہ من بولی یہ لفظ ہے بول، یعنی اب یہاں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بول سے مراد ہر طرح کا بول ہے، جانوروں کا اور انسانوں کا، اور بول ہی سے انسان کا۔ تو یہاں اسی لیے علماء کے اندر یہ بحث آئی ہے کہ ایک جگہ پہ تو اس کو مقید کیا گیا بول ہی میں کہ صرف انسان کا پیشاب، اور یہاں پہ بول ہی نہیں ہے، صرف بول ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر طرح کا پیشاب مراد ہو۔ بہرحال زیادہ رجحان جو علماء کا گیا ہے وہ اسی طرف ہے کہ انسان کا اپنا پیشاب۔ تو فرمایا کہ ایک جو ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا جو تھا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ چغلی کھاتا تھا، چغلیاں کرتا تھا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، اب وہاں پہ رطبۃ کا لفظ نہیں تھا، یہاں پہ رطبۃ کا لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تر شاخ لی، ہری شاخ لی، فشقھا نصفین، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ وہاں پہ کسرتین کا لفظ تھا، اور یہاں پہ جو لفظ ہے یہ شقھا کا لفظ ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، شقھا نصفین۔ فغزر فی کل قبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر قبر پہ گاڑا، فی قبر کل قبر واحدۃ، فقالوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالوا صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما فعلت ھذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، اسی لیے کیا جو پیچھے بات فرمائی کہ ان کے عذاب میں تخفیف رہے جب تک کہ یہ شاخیں جو ہیں یہ خشک نہ ہو جائیں۔ اور اس حدیث کی جو آگے تصدیق کی ہے وہ دوسرے صحابہ کرام نے بھی کی ہے۔ قال ابن منسى وحدثنا وكيع قال حدثنا العامش قال سمعت مجاہدا مثله، یہ تمام صحابہ نے، تمام جو بزرگ ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ دو حدیث جو ہم نے پڑھی ہیں ان سے جو اصول ہمیں ملتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسری بات پتہ چلی کہ عذاب قبر برحق ہے اور قبر میں عذاب ہوگا، اور یہاں پہ صرف دو چیزوں کا ذکر کیا جن سے عذاب قبر ہوگا، باقی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور بھی کئی گناہ ہوں گے جن سے عذاب قبر ہوگا، لیکن یہ دو چیزیں ہیں جو ان احادیث کے اندر بتائی گئیں۔ تو عذاب قبر مومن کو بھی ہوگا، اس لیے کہ دونوں مسلمان تھے، تو اس سے ہم یہ نہ رکھیں کہ قبر کا عذاب صرف کفار کے لیے ہوگا، مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا، اور گناہگار مسلمان جو مختلف گناہ ہیں ان کے ذریعے سے وہ اس کا گناہ پائیں گے۔ تیسری چیز، اگلی چیز جو ہمیں پتہ چلی کہ پیشاب سے بچنا ضروری ہے، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم احتیاط کریں کہ سخت جگہ پہ پیشاب کرنا، یا ٹوائلٹ ایسی ہے کہ جو اس کی گہرائی زیادہ نہیں ہے، کم گہرائی والے جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں، سیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی چھینٹیں پڑتی ہیں، بعض جگہوں پہ بہت مشکل پیش آتی ہے کہ کم گہرائی والی سیٹ لگائی گئی ہوتی ہے اور اس سے بالکل پلٹ کے چھینٹیں واپس آتی ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سخت پیشاب آیا ہو اور اس کو روکا نہ جا سکتا ہو تو اس وقت بھی احتیاطی ہوتی ہے اور چھینٹیں پڑتی ہیں۔ تو گویا ہم بہت سخت پیشاب آنے سے پہلے کر لیں اور ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ چھینٹیں نہ پڑتی ہوں۔ پھر یہ کہ نجاست جو ہے وہ عذاب کا موجب ہے، نجاست سے بچیں، کپڑے پاک رکھیں، بدن اور کپڑے ہر وقت پاک رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز کے لیے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت ہمیں پاکی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کبھی ناپاک ہو جائیں تو فوراً ہم نجاست دور کر لیں اور اس کو دھو لیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، شاخیں ہیں، پھول ہیں، پتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قبروں کے اوپر پھول ڈالے جاتے ہیں اور شاخیں رکھی جاتی ہیں، اسی حدیث سے اس کا استدلال کیا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن یہ کہ اگر قبر والا خود اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا اور وہ ایسے گناہوں میں مبتلا رہا تو کب تک یہ شاخیں اور پتے اس کے لیے تخفیف کا موجب ہوں گے؟ اس حدیث کے مطابق تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رہی یا جب تک وہ ہرے رہے، تو جب وہ خشک ہو جائیں گے تو پھر عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ یہ صرف اوپری سطح سے بچنے کی بجائے انسان خود ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو ناپاکی ہو تو اس کو فوراً دھو لیا جائے، اور نمیمہ جو باعث عذاب ہے یعنی چغلی، اس سے بچنے کی بھی بدرجہ اولیٰ کوشش کی جائے
کہ چغلیاں لگا کے انسانوں کے تعلقات خراب نہ کیے جائیں، انسانی تعلقات کو نجاست سے آلودہ نہ کیا جائے اور ان کو خراب نہ کیا جائے کہ یہ بھی عذاب ہوگا۔ یہ سارے اصول ہیں جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ پھر درمیان میں جو حدیث ہم نے چھوڑی تھی اور یہ باب الگ ہے، باب ما جاء فی غسل البول، کہ یہ باب ہے اس حدیث کے بارے میں جو پیشاب کے دھونے کے بارے میں آئی ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لصاحب القبر، اس صاحب قبر کے بارے میں، کانا لا یستتر من بولہ، کہ وہ پیشاب کے جو چھینٹے تھے ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ تو اس میں جو حدیث آئی ہے وہ یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے، اذا تبرز لحاجتہ، اپنے حاجت کے لیے جاتے تھے، اتیتہ بماء فیغسل بہ، تو میں پانی لے کے آتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم دھویا کرتے تھے۔ اس سے غسل مراد نہیں ہے بلکہ موضع استنجا جو ہے وہ مراد ہے کہ اپنا جسم جو ہے اس کو دھویا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا تھا، لگتا تھا، اس سے بچنے کے لیے اپنے جسم کو دھویا کرتے تھے۔ گویا یہ حدیث جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اگر تھوڑا بہت کہیں پہ لگ جائے پیشاب تو اس کو دھویا جائے، لیکن بہرحال استنجا تو کرنا ہے۔ ہم طویل باب پیچھے پڑ چکے ہیں کہ استنجا کے بارے میں اور مختلف جو ڈھیلے ہیں ان سے صاف کرنے کے بارے میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر جب واش روم جائیں تو جسم کو دھویا جائے تاکہ کوئی چھوڑا بہت اگر کہیں لگ گیا تو وہ دھل جائے اور قبر کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو دونوں احادیث کو ملا کے اب جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جسم اگر نہیں دھویا جائے گا، چھینٹیں لگ جائیں گی اور لگی رہیں گی تو اس سے عذاب قبر ہوگا، اور چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ تھوڑی بہت جو لگ جائے اس کو دھویا جائے، اور نہ بھی لگے تب بھی جسم دھونا تو اس حدیث سے مطلقاً ثابت ہے کہ جسم دھویا جائے گا اور اس کو پاک رکھا جائے گا۔ تو اہم مضامین ہم نے دیکھے کہ جسم پاک رکھنا، چھینٹوں سے بچنا، اور زبان پاک رکھنا، اور دوسروں کی غیبتوں اور چغلیوں سے بچنا، یہ دونوں چیزیں اگر نہیں کریں گے تو عذاب قبر کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے ہم احتیاط کریں دونوں چیزوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔